بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال: ان آیات و روایات کی تعویلات کی جاتی ہیں، بس آپ ہمارے لیے بیان کریں کہ ظاہر و باطن کے اختلاف کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہو تو اس میں شریعت کو باطل کرنا ہے، اور کسی شخص کے اس قول کا یہی مطلب ہے۔ اس نے کہا حقیقت شریعت کے خلاف ہے، یہ قول کفر ہے، کیونکہ شریعت ظاہر سے عبارت ہے اور حقیقت سے مراد باطن ہے، اور اگر وہ ظاہر کے خلاف نہ ہو تو ٹھیک ہے، تو اس سے تقسیم ختم ہو جائے گی، اور شریعت کا کوئی ایسا راز نہ ہوگا جسے ظاہر نہ کیا جا سکے، بلکہ پوشیدہ اور ظاہر ایک ہی ہوگا۔ جواب: جان لو کہ یہ سوال ایک بڑے امر کو حرکت دیتا ہے اور علوم مکاشفہ کی طرف لے جاتا ہے، اور علم معاملہ کے مقصود سے نکالتا ہے، حالانکہ اس کتاب کی عرض وہی علم المعاقلہ ہے۔ جن عقائد کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ اعمال قلوب سے ہیں، اور ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں قبول کرنے اور ان کی تصدیق پر مامور ہیں۔ یہ مقصد نہیں کہ ان کے ذریعے ان کے حقائق کو ظاہر کریں۔ مخلوق میں کسی کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اگر یہ اعمال نہ ہوتے تو ہم انہیں اس کتاب میں نہ لاتے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ ظاہر دل کا عمل ہے، باطن کا نہیں، تو ہم انہیں کتاب کے پہلے حصے میں نہ لاتے۔ کشف حقیقی تو دل اور اس کے باطنی راز کی صفت ہے، لیکن جب بحث سے یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ ظاہر باطن کے خلاف، تو اس کو حل کرنے کے لیے ایک مختصر کلام کی ضرورت ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حقیقت شریعت کے یا باطن ظاہر کے خلاف ہے، تو یہ شخص ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب ہے، بلکہ وہ اسرار جو مقربین لوگوں کے لیے خاص ہیں وہ ان کو پا لیتے ہیں، اور اکثر لوگ ان کے علم میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، اور یہ حضرات ان کے سامنے ان کو ظاہر کرنے سے باز رہتے ہیں۔ ان اسرار کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم: کوئی چیز ذاتی طور پر بہت دقیق ہو اور اکثر لوگوں کی سمجھ اس کو سمجھنے سے قاصر ہو، اس کو صرف خواص لوگ پا سکتے ہیں، اور ان پر لازم ہے کہ وہ غیر اہل کے سامنے ظاہر نہ کریں، چونکہ ان کی سمجھ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا یہ بات ان کے لیے کسی فتنہ کی باعث ہوگی۔ نیز ان پر لازم ہے کہ روح کے راز کو بھی چھپا کر رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان سے احتراز فرمایا۔ اسی سے ہے کیونکہ اس کی حقیقت سے لوگوں کی سمجھ قاصر ہے، نیز اس کی حقیقت تک وہم کی رسائی میں بھی کمزوری ہے۔ تمہارا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ راز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ جو شخص روح کو نہیں جانتا وہ اپنے نفس کو بھی نہیں جانتا، اور جو آدمی اپنے نفس کی پہچان نہیں رکھتا وہ اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانے گا۔ اور یہ بات بعید نہیں کہ یہ راز بعض اولیاء اور علماء کے سامنے واضح ہو جائے، اگرچہ وہ نبی نہیں ہیں لیکن وہ آداب شریعت سے مزین ہیں، اور جس بات سے شریعت میں خاموشی ہے یہ اس سے خاموش رہتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو پوشیدہ باتیں ہیں جن کے ادراک سے اکثر لوگ قاصر ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی باتیں ذکر کی ہیں جو ظاہر میں سمجھ میں آتی ہیں، جیسے علم اور قدرت وغیرہ، یہاں تک کہ مخلوق نے ایک مناسب طریقے پر اسے سمجھا، یعنی اپنے علم و قدرت کے ساتھ اسے مشابہ سمجھتے ہوئے معلوم کیا، کیونکہ انہیں بھی کچھ اوصاف حاصل ہیں جن میں سے بعض کا نام علم اور قدرت ہے، تو وہ ان صفات میں ایک قسم کی مشابہت خیال کرتے ہیں، اور اگر ایسی صفات ذکر فرماتے جن کے مشابہ مخلوق کے پاس کوئی صفات نہیں تو وہ انہیں نہ سمجھ سکتے، بلکہ اگر کسی بچے یا انین یعنی نامرد کے سامنے جمع کی لذت کا ذکر کیا جائے تو وہ اسے کسی کھائی جانے والی چیز کی لذت کے مشابہ خیال کرے، اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و علم اور مخلوق کے علم اور قدرت کے درمیان فرق جمع اور کھانے کی لذت کے درمیان پائے جانے والے فرق سے زیادہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان صرف اپنی ذات یا ذاتی صفات جو اس وقت ظاہر ہیں یا جو اس سے پہلے تھیں کا ادراک کر سکتا ہے، پھر اس پر قیاس کر کے دوسری چیز کو سمجھتا ہے، پھر وہ کبھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ شرف و کمال کے اعتبار سے اس کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں فرق ہے، تو انسان کے بس میں صرف یہی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بات ثابت کرے جو اس کی ذات کے لیے ثابت ہے، مثلا فعل، علم اور قدرت وغیرہ صفات، پھر وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ وہ زیادہ کامل اور اشرف ہے،
تو اس کی زیادہ سے زیادہ رسائی اپنی ذات تک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو صفات خاص نہیں ان تک نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے اللہ، میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جو کچھ معلوم کرتا ہوں اسے بیان نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اس کی حقیقت کے ادراک سے عاجز ہونے کا اعتراف ہے۔ اسی لیے بعض عارفین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو صرف وہی یعنی اللہ ہی جانتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کے لیے تعریف ہے جس نے مخلوق کے لیے اپنی معرفت کی طرف راستہ نہیں بنایا، البتہ اسے اپنی معرفت سے عجز کا راستہ دکھایا ہے۔ ہم اس طریقے پر کلام کی لگام کو پکڑتے ہیں اور اصل غرض کی طرف لوٹتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پوشیدہ امور میں سے ایک قسم وہ ہے جس کے ادراک سے انسانوں کی سمجھ عاجز ہے، اور انہی میں سے روح بھی ہے، اور کچھ صفات خداوندی بھی ہیں، اور شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے 70 پردے نور کے ہیں، اور اگر وہ ان کو کھول دے تو اس کی ذات کے انوار ہر اس چیز کو جلا دیں جو اس کے سامنے آئے۔ دوسری قسم، یہ وہ مخفی امور ہیں جن کے ذکر سے انبیاء کرام اور صدیقین کو روکا گیا ہے۔ یہ ذاتی طور پر سمجھ میں آنے والے امور ہیں اور سمجھ ان سے قاصر نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر اکثر سننے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، البتہ انبیاء کرام اور صدیقین کو نقصان نہیں دیتا۔ تقدیر کا راز جسے ظاہر کرنے سے اہل علم کو منع کیا گیا وہ اسی قسم سے ہے، تو یہ بات سمجھ سے بعید نہیں کہ بعض حقائق کا ذکر بعض مخلوق کو نقصان دیتا ہے، جیسے سورج کی روشنی چمگادڑوں کی آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور گلاب کی خوشبو گبریلے یعنی کالا کیڑا جو گوبر میں ہوتا ہے کو نقصان دیتی ہے۔ اور یہ بات کیسے سمجھ سے باہر ہو سکتی ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ کفر، زنا، گناہ اور تمام برائیاں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر، ارادے اور مشیت کے ساتھ ہیں، اور ذاتی طور پر یہ بات حق ہے، لیکن اس کا سننا بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ان کو وہم ہوگا کہ یہ بات بے عقلی پر دلالت کرتی ہے اور حکمت کے خلاف ہے، بلکہ کبھی بات اور ظلم پر رضامندی ہے۔ ابن رواندی اور اس قسم کے دوسرے ذلیل لوگ اسی قسم کی باتوں سے بے دین ہو گئے۔ اسی طرح تقدیر کا راز ہے، کیونکہ اگر اسے ظاہر کر دیا جائے تو اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عجز کا وہم ہوگا، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں جس سے یہ وہم زائل ہو جائے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اگر قیامت کے وقت کا ذکر کیا جائے کہ وہ 1000 سال بعد یا اس سے کچھ عرصے بعد یا اس سے پہلے قائم ہوگی، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن بندوں کی بھلائی کے پیش نظر اور نقصان کے خوف سے اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس تک وقت زیادہ ہو تو وہ دیر سے واقع ہوگی، اور جب لوگ عذاب کے وقت میں تاخیر سمجھیں گے تو وہ لاپرواہی برتیں گے، اور شاید اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ قریب ہو اور اس کا ذکر کیا جائے تو خوف زیادہ ہو جائے گا اور لوگ اعمال سے منہ پھیر لیں گے، اور یوں دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ پس اگر یہ معنی صحیح ہو اور یہ وجہ بن جائے تو یہ تیسری قسم کی مثال ہوگی۔ تیسری قسم، کوئی چیز اس طریقے پر ہو کہ اگر اس کو صراحتاً ذکر کیا جائے تو وہ سمجھ میں آ جائے، اور اس بیان میں نقصان بھی نہیں ہوتا، لیکن اسے کنایتاً اور اشارتاً بیان کیا جاتا ہے تاکہ وہ دھیان سے سننے والے کے دل میں واقع ہو جائے، اور اس کی مصلحت یہی ہے کہ وہ اس کے دل میں زیادہ اثر انداز ہو۔ جیسے اگر کوئی شخص کہے میں نے فلاں کو دیکھا کہ وہ خنزیروں کی گردنوں میں موتیوں کا ہار ڈال رہا تھا، تو اس نے کنایتاً اس بات کو بیان کیا کہ فلاں نے علم و حکمت کو ایسے لوگوں تک پہنچایا جو اس کے اہل نہ تھے۔ سننے والے کی سمجھ بعض اوقات اس کے ظاہر الفاظ تک پہنچتی ہے، لیکن محقق جب غور کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس شخص کے پاس موتی نہیں اور نہ وہاں خنزیر ہیں، تو وہ اندرونی بات اور راز کو سمجھ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں لوگوں میں فرق ہے۔ کسی شاعر نے کہا، 2 آدمی میں ایک درزی ہے اور دوسرا جلاحہ ہے، یہ دونوں آسمان بالا پر ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، ان میں سے ایک بدبخت کا لباس بنتا ہے اور دوسرا نیکوکار کے کپڑے سیتا ہے۔ اس شاعر نے خوشبختی و بدبختی کے آسمانی سبب کو 2 کاریگروں سے تعبیر کیا ہے۔ اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم کو اس صورت میں بیان کیا جائے جس میں عین معنی یا اس کی مثل پائی جائے۔ اسی قسم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: بے شک مسجد رینٹ سے ایسی سکڑتی ہے جیسے چمڑا آگ پر سکڑ جاتا ہے۔ حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ مسجد کی جگہ رینٹ سے نہیں سکڑتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی روح معظم ہے اور اس میں رینٹ پھینکنا اس کی توہین ہے، اور یہ اس کی مسجدیت کے خلاف ہے۔ جس طرح آگ چمڑے کے اجزاء کے خلاف ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
ترجمہ: کیا وہ شخص جو سجدے یا رکوع سے اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کی سر کی طرح کر دے؟ اور یہ بات صورتاً نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ ہوگی، لیکن معنوی اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے اس کا سر حقیقتاً گدھے کے سر جیسا نہیں ہوگا، بلکہ خاصیت کے اعتبار سے ہوگا، اور وہ بد دماغ اور بے وقوف ہوتا ہے۔ تو جو شخص نے امام سے پہلے اپنا سر اٹھایا تو کن ذہن اور بے وقوف ہونے کے اعتبار سے اس کا سر گدھے کے سر جیسا ہوگا، اور یہی مقصود ہے۔ وہ شکل جو معنوں کا سانچہ قالب ہوتی ہے مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے کہ اقتداء بھی کرے اور امام سے آگے بھی بڑھے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی نقیض اور ضد ہیں۔ یہ بات کے راز ظاہر کے خلاف ہے، یا تو دلیل عقلی سے معلوم ہوتی ہے یا دلیل شرعی سے۔ عقلی دلیل کی صورت یہ ہے کہ اسے ظاہر پر محمول کرنا ممکن نہیں ہوتا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ کیونکہ اگر ہم مومن کے دل کا جائزہ لیں تو اس میں انگلیاں نہیں پائیں گے، تو معلوم ہوا کہ یہ قدرت سے کنایا ہے جو انگلیوں کا راز اور ان کی مخفی روح ہے، اور قدرت کو انگلیوں کے ساتھ بطور کنایا بیان فرمایا کیونکہ اس طرح اس کی مکمل قدرت سمجھ میں زیادہ آتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کنایتاً بیان کیا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو ظاہراً یہ بات ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کن اگر کسی چیز کے وجود سے پہلے اسے خطاب ہے تو یہ محال ہے، کیونکہ معدوم چیز جب تک وجود میں نہ آئے خطاب کو سمجھ نہیں سکتی، اور اگر وجود میں آنے کے بعد خطاب ہے تو وہ اب وجود میں آنے سے مستغنی ہے۔ لیکن جب یہ کنایا انتہائی قدرت کو سمجھانے میں زیادہ مؤثر تھا تو اس کی طرف رجوع کیا۔ شرعی دلیل کے ساتھ اس کا ادراک یوں ہے کہ اسے ظاہر پر محمول کرنا ممکن ہو، لیکن روایت میں ہے کہ اس سے غیر ظاہر مراد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر میں وارد ہوا: انزل من السماء ماء فسالت اودیات بقدرها۔ ترجمہ: اس نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے مطابق وادیاں جاری ہو گئی۔ یہاں پانی سے مراد قرآن پاک ہے، اور وادیوں سے دل مراد ہیں، جن میں سے بعض زیادہ چیز کو اٹھا لیتے ہیں، بعض کم چیز کو، اور بعض کچھ بھی نہیں اٹھاتے۔ جھاگ کفر اور منافقت کی مثال ہے، اگرچہ وہ ظاہر ہوتی اور پانی کے اوپر تیرتی ہے لیکن وہ باقی نہیں رہتی۔ ہدایت وہ چیز ہے جو باقی بھی رہتی ہے اور نفع بھی دیتی ہے۔ اس تیسری قسم میں ایک جماعت نے تعویل کر کے جو کچھ آخرت میں میزان اور پلسرات وغیرہ واقع ہوں گے مراد لیے، لیکن یہ تعویل بدعت ہے، کیونکہ یہ روایت کے طریقے پر منقول نہیں ہے اور اسے ظاہر پر محمول کرنا محال بھی نہیں ہے، لہذا اسے ظاہر پر محمول کیا جائے گا۔ چوتھی قسم: انسان کسی چیز کو یکبارگی سمجھ لے، پھر تحقیق اور ذوق کے ساتھ اس کی تفصیل کا ادراک کرے، یعنی وہ چیز اس کا حال بن جائے اور اسے لازم ہو جائے، تو دونوں علموں میں فرق ہو جائے گا۔ پہلا چھلکے کی طرح اور دوسرا مغز کی طرح ہوگا، پہلا ظاہر اور دوسرا باطن کی مثال ہوگا۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں یا دور سے کسی شخص کو دیکھتا ہے تو اسے ایک قسم کا علم حاصل ہو جاتا ہے، پھر جب اسے قریب سے دیکھتا ہے یا اندھیرا چھٹ جانے کے بعد دیکھتا ہے تو ان دونوں میں فرق محسوس کرتا ہے، حالانکہ دوسرا علم پہلے کی ضد نہیں بلکہ اسی کی تکمیل ہے۔ اسی طرح علم ایمان اور تصدیق ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان عشق، مرض اور موت کے وجود کی تصدیق ان کے وقوع سے پہلے کرتا ہے، لیکن ان کے وقوع کے بعد جو کچھ ثابت ہوتا ہے وقوع سے پہلے کی نسبت زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ بلکہ انسان کے لیے شہوت، عشق اور تمام حالات میں 3 حالتیں ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ہر ایک کا ادراک بھی مختلف ہے۔ نمبر 1 اس کے واقع ہونے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا، نمبر 2 وقوع کے بعد تصدیق کرنا، نمبر 3 اس کے ختم ہونے کے بعد تصدیق کرنا۔ مثلا اگر تم بھوک کے جانے کے بعد ادراک کرو تو یہ ادراک کو تحقق اس کے خلاف ہوگا جو بھوک کے زوال سے پہلے ہوا۔ اسی طرح علوم دین میں سے بعض کا ذوق ہو جاتا ہے تو یہ اس سے پہلے والے کی طرف نسبت کرتے ہوئے باطن کی طرح ہوتا ہے۔ بیمار کے لیے صحت کے علم اور تندرست کو صحت کے علم میں فرق ہے، تو ان 4 اقسام میں مخلوق میں فرق ہے، لیکن ان میں کوئی ایسی باطنی بات نہیں جو ظاہر کے خلاف ہو، بلکہ وہ اسے پورا اور مکمل کرتی ہے، جیسے مغز پوست کو مکمل کرتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔